بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آئیے آج ہم دو مزید افعال کی پریکٹس کرتے ہیں. ایک تو ضربہ جو قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں 53 بار آیا ہے اور غفرہ 95 بار. دونوں کی پریکٹس صرف 5-6 منٹ کے لیے شوق سے کیجئے, محبت سے کیجئے, عقیدت سے کیجئے, اس لیے کہ یہ قرآنی الفاظ ہیں جو ہم کو بصارت دیں گے. ہم اندھے ہیں, قرآن پڑھتے ہوئے اندھوں کی طرح پڑھتے ہیں, اس لیے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. یہ جب الفاظ سیکھیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم کو وہ بصارت آئے گی کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں. نتیجے میں انشاءاللہ بصیرت بھی آئے گی. میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ساتھی رضا احمد خان سے وہ آئیں اور آپ کو ان دو افعال کی پریکٹس کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامر پریکٹس شروع کرتے ہیں. آج کے سبق میں جو دو افعال کی پریکٹس کرنے جا رہے ہیں اس میں ایک لفظ ہے صبرہ, اس نے صبر کیا, اور دوسرا لفظ ہے غفرہ, اس نے بخشش کی. صبرہ یعنی اس نے صبر کیا, تو ترجمہ کیجئے. صبرہ اس نے صبر کیا, صبرو ان سب نے صبر کیا, صبرتا آپ نے صبر کیا, صبرتم آپ سب نے صبر کیا, صبرتو میں نے صبر کیا, صبرنا ہم سب نے صبر کیا. یصبرو یصبرون تصبرو تصبرون اصبرو نصبرو اصبر اصبرو لا تصبر لا تصبرو صابر صبر کرنے والا مصبور نہیں آئے گا. میں اس لیے آ کر کھڑا ہوا ہوں کہ صبر کرنے والا خود پر اثر ہوا, کسی دوسرے پر نہیں ہوا. نائم سونے والا کسی پر اثر نہیں ہوا. قائم کھڑا ہونے والا کسی پر اثر نہیں ہوا. تو یہ فارم نہیں بنے گا. یہ ٹرانزٹیو انٹرانزٹیو ورب ہے, لازم اور متعدی ہے, وہ بحث نہیں کریں گے ہم یہ سادے سے کورس میں. ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ غلطی سے مصبور بنا بھی لیتے ہیں تو نہ قرآن میں آئے گا نہ عربی میں آئے گا, کوئی مسئلہ نہیں. صابر صبر کرنے والا, اس کو ہم کہیں گے ڈیش. ٹھیک ہے, صابر صبر کرنے والا یہ ہوگا ڈیش, اور صبر صبر کرنا. چلیے ترجمہ کیجئے. صابر ڈیش صبر. ہوا صبرہ ہیا صبرت. ہوا یصبرو ہیا تصبرو. اب میرے ساتھ پریکٹس کیجئے. صبرہ صبرو صبرتا صبرتم صبرتو صبرنا یصبرو یصبرون تصبرو تصبرون اصبرو نصبرو اصبر اصبرو لا تصبر لا تصبرو صابر ڈیش صبر. ہوا صبرہ ہیا صبرت. ہوا یصبرو ہیا تصبرو. جو دوسرا فعل ہے وہ ہے غفرہ. غفرہ یعنی اس نے بخشش کی. ٹھیک ہے, ترجمہ کیجئے. غفرہ غفرو غفرتا غفرتم غفرتو غفرنا یغفرو یغفرون تغفرو تغفرون اغفرو نغفرو اغفر اغفرو لا تغفر لا تغفرو غافر مغفور مغفرہ. ہوا غفرہ ہیا غفرت. ہوا یغفرو ہیا تغفرو. اب صرف عربی میں پریکٹس کریں گے. غفرہ غفرو غفرتا غفرتم غفرتو غفرنا یغفرو یغفرون تغفرو تغفرون اغفرو نغفرو اغفر اغفرو لا تغفر لا تغفرو غافر
مغفور مغفرہ ہوا غفرہ ہیا غفرت ہوا یغفرو ہیا تغفرو. میرے ساتھ پریکٹس کیجئے. غفرہ غفرو غفرتا غفرتم غفرتو غفرنا یغفرو یغفرون تغفرو تغفرون اغفرو نغفرو اغفر اغفرو لا تغفر لا تغفرو غافر مغفور مغفرہ ہوا غفرہ ہیا غفرت ہوا یغفرو ہیا تغفرو. دو وضاحتیں. ایک یہ کہ اگرچہ کہ ہم سارے فارمز کر رہے ہیں، یاد رکھیے مغفرت صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے. اسلام میں کوئی سسٹم نہیں ہے کہ آپ کسی کے سامنے جائیں اپنے گناہوں کا اقرار کریں وہ آپ کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ کے بہاف پر مغفرت کر دے. اسی لیے اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے انکا انت الغفور الرحیم. دوسری بات یاد رکھیے غافر مغفور مغفرہ. مغفور ہم کہتے ہیں مغفور و مرحوم دعا کے معنوں میں، فلاں صاحب جو مر گئے مغفور و مرحوم یعنی جن کی مغفرت ہو گئی، اصل میں وہ دعا کے معنی میں ہے یعنی مغفرت ہو جائے جن کی. مرحوم مرحوم کہاں سے بنا؟ آگے سیکھیں گے ہم. رحیم راحم رحم کرنے والا، مرحوم جس پر رحمت کی گئی. تو یہ اردو کا لفظ ہے اور ہم نے آپ کو بتایا کہ اردو اور عربی کے افعال میں یا اردو اور عربی کے الفاظ میں لنک دیکھنا ہو تو یہاں یہاں یا یہاں یہ تینوں میں آپ کو لنک مل سکتا ہے. غافر نہ ہو تو مغفور تو ہے اردو میں، مغفرت بھی ہے. اکثر جو ہے گول تے جو عربی کا ہے اس کو ہمارے پاس فلیٹ تے یا دوسرا تے بنا دیتے ہیں. مغفرت، رحمت، رحمت ان کو رحمت وغیرہ. تو ہم نے باب ضربہ، تیسرا باب، تیسرا اسٹائل، تیسرا نمونہ، اس پر 4 افعال سیکھے. ضربہ، ظلمہ، صبرہ اور غفرہ. اس کو آپ یوں بھی یاد رکھ سکتے ہیں، یہ صرف یاد رکھنے کے لیے ہے ان چاروں افعال کو کہ اگر کسی نے دوسرے کو زبردستی مارا، ضربہ، اس نے ظلم کیا، اب جس کو مار پڑی اور کچھ نہ کر سکے بیچارہ صبر کرنا چاہیے، اور جس نے مارا اس کو معافی مانگنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے. ضربہ تو ظلمہ، صبرہ غفرہ. یہ صرف یاد رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی لنک نہیں ہے، 4 ہی وربز نہیں ہیں، اور بھی بہت سے افعال ہیں جو اس وزن پر آئے ہیں، لیکن یہ چاروں کو یاد رکھ لیجیے. یہ 4 افعال اور اس نمونے پر کئی الفاظ یہ تیسرے نمونے والے ہیں، ضربہ نمونے والے. پہلا تھا کون سا؟ فتح کا نمونہ، باب فتح. دوسرا باب نصرہ. تیسرا باب ضربہ. ٹھیک ہے، آخری ہم نیکسٹ سبق میں کریں گے. اب ہم آتے ہیں نقطہ تعلیم کی طرف. ہم ہوم ورکس کا ذکر کر رہے تھے. ہم نے کہا کہ چونکہ ہم کو قرآن کے الفاظ کے معنی یاد رکھنا ہے یا نماز کے معنی یاد رکھنا ہے، تو اگر ہم ان ہوم ورکس کو کریں جو سمپل ہیں تو انشاءاللہ بہت آسانی سے ہم ان چیزوں کو سیکھ لیں گے. اور ہمارے ہوم ورک 7 تھے، رائٹ؟ 2 تلاوت کے، 2 اسٹڈی کے، سننے کا ہوم ورک، سنانے کا ہوم ورک اور استعمال کرنے کا ہوم ورک. 2 تلاوت کے یعنی ایک دیکھ کر کم از کم 5 منٹ اور حافظے سے کم از کم 5 منٹ آتے جاتے ہوئے. 2 اسٹڈی کے کم از کم 10-15 منٹ اسٹڈی کتاب سے اور کارڈ سے. شیٹ ہمیشہ جیب میں رہے، کارڈ ہمیشہ جیب میں رہے، جب بھی نماز سے پہلے، بعد میں یا انتظار میں دیکھ لیں آپ 10 سیکنڈ ہی صحیح. اور سننے کا یعنی جو ریکارڈنگ ہے لفظی ترجمے کی اور گرامر کی وہ آپ سن لیا کریں بار بار، انشاءاللہ بڑا آسانی یاد ہو جائیں گے آپ کو الفاظ معنی. اور ہمارے قاری عمران صاحب کی آواز ہی میں ہے وہ، اس کا جو ہے تلاوت اور ترجمہ. اور سنانے کا یعنی اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے، گھر والوں سے 1 منٹ ہی صحیح اس موضوع پہ بات کیجیے. ہزاروں باتیں جب ہوتی ہیں تو اس موضوع پہ 1 منٹ بات کر سکتے ہیں آپ. ایک آیت سنا سکتے ہیں، اس کا ترجمہ سنا سکتے ہیں، ایک غفرہ غفرو کی پریکٹس کرا سکتے ہیں آپ، کیوں نہیں. اور استعمال کرنے کا یعنی مختلف صورتوں کو نماز میں دہرائیے، ایک ہی مشین کی طرح فکس صورتیں نہیں، مختلف صورتوں کو.
نفور